بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس دنیا میں کرنے کے بہت سے کام ہیں۔ ہم ان کاموں کو صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پہ کر کے بہت اچھے انجام کی طرف جا سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ہمیں جتنے بھی ہے تو کیا کرنا چاہیے، جتنے بھی کھیلیں ہیں، جتنے بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنی بھی گیمیں ہیں، تو اگر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہمارا ایک صحت مند زندگی ہو، ہماری صحت اچھی ہو، ہماری جو ہے نا پروفیشنل لائف کے لیے ہم جتنے اچھے طریقے سے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں، ایکسرسائز کریں گے، اس لحاظ سے اپنے آپ کو مصروف رکھنا اور اس لحاظ سے گیمنگ میں جانا اور اس میں نماز کے اوقات میں اور اپنے باقی دیگر جو کام ہیں ان میں کوئی خلل انداز نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمیں اس لحاظ سے کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہر وقت ہی ہمیں یہ کھیلیں اور جتنی بھی گیمز ہیں ان پہ ہم اپنا وقت صرف کر دیں گے، اپنے وقت کو جو صحیح استعمال نہیں کر سکیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارا وقت اور ہماری صحت تو ہوگی لیکن ہمارا وقت جو ہے بہت قیمتی ہے، اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، اس کے بعد کوئی ہمیں کسی اس کی جگہ لے نہیں سکتے، وقت کی جگہ کوئی ہمیں کہ وہ چیز دوبارہ مل سکے۔ اس لیے جو چیز ہمارے پاس ہے وہ بیسٹ ہے اور اس کو بیسٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان اوقات میں بہت سی چیزیں جو ہیں ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں دوستوں کے ساتھ یا کہیں میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، باقی جو ہے تو اپنی پروڈکٹیوٹی کو ہم بڑھائیں اور اچھے طریقے سے کام کریں۔ لیکن صحت ہوگی، جتنی اچھی صحت ہوگی اتنے اچھے طریقے سے ہم کام کر سکیں گے، لیکن یہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو پھیلاتے جائیں، آہستہ آہستہ چیزوں کو آگے لے کے جائیں۔ ترقی کا مطلب ہی یہ ہے، بہتری کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک منصوبے کے تحت، ایک پلان کو، ہمارے پاس پلان ہونا چاہیے، ہم کس طریقے سے زندگی کو اچھی طرح گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری زندگی اس طرح نہیں گزرتی اچھی اور ہم بے ڈھنگے اور جہاں کام کرنا چاہیے ہمیں اور کیا اس وقت کام کرنا چاہیے، کتنا وہ ضروری کام ہے، وہ کام نہیں کرتے تو پھر ہمارے ڈی ٹریک ہو جائیں گے، وقت ضائع ہوگا۔ سب سے بنیادی کام یہی ہے کہ ہم اچھی طرح کام کریں اور بہترین سے بہترین کام کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ ایک دم سے نہیں ہوگا بلکہ آہستہ آہستہ چیزیں ہوں گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ پھر ہم جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ بہت بڑی انسانیت کی دنیا میں سب سے ہی انہینیت سین ہے، اس گناہ میں اس کے مرتکب ہوں گے اور پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے دنیا میں، آخرت میں۔ ہمارے پاس جس نے پروردگار نے ہمیں جو لمحات دیے ہیں، جو زندگی دی ہے، اس کو ہم اگر صحیح طریقے سے یوٹیلائز اس کا نہیں کر رہے، اس کی عبادت نہیں کر رہے اور کسی اور کے آگے سارے وسائل اور سارے مسائل کا ضمن کو مالک اللہ ہے اور ان کا حل وہ کر سکتا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ نیچرل لاز جو ہے ان پہ عمل کیا جائے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں بھوک لگی ہے تو پانی اور بھوک کھانا کھائیں گے، پیاس پانی پئیں گے، تب جا کے وہ ہمارے زندگی میں جو توانائی موجود ہوگی، توانائی ملے گی، اور جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی، ایک تنوع پیدا ہو گیا تھا، تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس کو حل کرنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ استعمال کریں، کیونکہ یہ نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کا صحیح طرح استعمال کرنا ہی ہمارے لیے آخرت اور دنیا میں دونوں میں بہتری ہے اور اچھا ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو اچھی طرح گزارنے کے لیے، بہتر گزارنے کے لیے، اس کو اچھے پرفارم کرنے کے لیے آگے لے کے چلیں۔ آگے لے کے چلنے سے مراد ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو
ایکٹیویٹیز ہیں وہ بسٹ ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہونی چاہیے، غایت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی، ہمارے پاس جو قوتیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو وہ راستے میں اسی کی استعمال ہوں۔ اس سے ہٹ کے اگر کسی جگہ ہم استعمال کریں گے تو وہ چیز حقائق تک نہیں لے کے جائے گی۔ اپنی بس پرفارم کرنے کے لیے اس چیز پہ ہم فوکس کریں کہ ہماری کھیل کود، دوڑنا بھاگنا، توانائی، اس کا استعمال جو ہے اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، اور اس کی راستے میں ہم کس طریقے سے اس کی رضا حاصل کر سکتے، اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ دوسرا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم عاجزی سے رہیں، انکساری سے رہیں، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بھی کہ عاجز اور انکساری، زمین کو ہم پھاڑ نہیں سکتے، آسمان پہ ہم چڑھ نہیں سکتے، پہاڑوں پہ ہم اس کی لمبائی اور ان کو پہنچ نہیں سکتے، تو ہم ایک انسان ہیں، ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، عاجز ہے، تو ہمیں بس پرفارم کرنے کے لیے اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس پہ کام کریں، اپنی کریکٹر بلڈنگ پہ، اپنے روزانہ کی زندگی پہ، کہ ہم اچھا پرفارم کریں، اور اچھا پرفارم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو اللہ کی طرف دی گئی صلاحیت ہے اس کا استعمال کرنا ہے۔ ہمارے اندر انانی ہونی چاہیے، اور یہ جو غرور ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، ہم انسانوں کے لیے ہمارے پاس عروج بھی آئے گا، زوال بھی آئے گا، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کسی وقت ہم عروج پہ ہیں تو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ہم اس کے مالک ہیں اور یہ ہمارا حق تھا، ہمارے پاس ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ وقت کے لیے ملا ہے، اور یہ ختم ہونے والی چیز ہے، اور آئندہ آنے کے لیے، اور آئندہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور جب عاجز اور ایک انکساری، ملنساری ہر ایک بندے کے ساتھ اس کی مخلوق ہے، اس لیے زمین پہ اکڑ کے چلنے کا مطلب ہمارے پاس کہ ہم بہت کچھ ہیں، ہماری جب توانائی ختم ہو جائے گی، ہماری جب جوانی ختم ہو جائے گی، ہماری جب قوتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے پاس جو بے رزق دیا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں انگنت ختم ہو جائیں گی، ہم جب دیکھ رہے ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے، اور یہ قوت کا بھی ذریعہ ہے، 5 سینسز ہے، یہ قوت کا ذریعہ ہے، جب یہ ختم ہو جائیں گی تو پھر ہم کیا کریں گے، پھر کیا سمجھیں گے ہم؟ تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس کو ہم ایک عاجز بندہ، ایک دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزاریں۔ مسافر اس جگہ جو ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں رہتا، اس کا ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے اس نے چلے جانا ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اس نے، ہم نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے، اچھی کوشش کرنی ہے، دیانتداری سے کام کرنا ہے۔ تو ہماری اپنی بہت سی غلطیاں ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں، ہمارے پاس جو معاف کرنے والی ذات ہے اس کے آگے سر و سجود ہوں، اور یہ چیزیں لے کے آئیں کہ ہم وہی مہربانی ہوگا تو ہماری زندگی میں بہتری آ سکتی ہے، اور بہت خوبصورت زندگی بن سکتی ہے۔ اس لیے کھیل کود کے ساتھ اپنے مشن کے ساتھ جڑے رہنا، اور جسم کو توانائی صحت مند رکھنے کے لیے، اور وہ بھی یہ کہ اللہ کی یہ راستے میں استعمال ہو، یہ اس کی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اور زمین پہ ہم بڑے آسان طریقے سے چلیں، اس میں کوئی بھی شور و غل کسی کو تنگ نہ کرے، گاڑی میں ہے تو کسی کی گاڑی کو جگہ جگہ ہارن بجانا، راستہ روکنا، اسے تنگ کرنا، اسے پریشان کرنا، اور یہ مخل ہونا، اور یہ باور کرنا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، اچھی گاڑی ہے، ہمارے پاس اثر و رسوخ ہے، وسائل ہیں، تو یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے ساتھ ہمیں اپنی آواز کو پست
اپنی آواز کو درمیانہ میانہ روی جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جو اونچی آواز ہے وہ جو گدھے کی ہے، اونچی سب آوازوں میں گدھے کی آواز بری ہے، تو ہمیں آوازیں نہیں لگانی چاہیے، ضرورت کے مطابق بات کرنی چاہیے تاکہ لوگ سن سکیں، سمجھ سکیں اور فیصلے کر سکیں۔ ہماری کسی بھی طریقے سے ہم اپنی دوسرے لوگوں کو ہرٹ نہ کریں، دوسرے جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو ہمارے ساتھ ایک تعلق بنا رہے، اور ہمارے ان کے ساتھ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں، تو اس سے زندگی میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کتنا اچھا کر سکتے ہیں، کتنا بہتر کر سکتے ہیں، تو یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے کھیل کود جتنی توانائی ہے وہ حاصل کریں اور اس کو اللہ کے راستے میں لگائیں۔ کھیل کود اسی لیے ہو رہی ہے، اپنی توانائی، آپ کہیں جمناسٹک کر رہے ہیں، آپ کہیں جیموں میں جا رہے ہیں، آپ اپنے اندر وہ قوت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ نعمت ہے اس کو صحیح طرح استعمال کرنے کے لیے۔ عاجز بندہ اور اس کی عبادت کرنی جس نے یہ سب کچھ قوتیں دی ہیں، تو ایک دم سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی، آہستہ سے یہ چیزیں بڑھیں گی، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو کس طریقے سے صحیح جگہ پہ یوٹیلائز کریں گے، اپنی پلاننگ کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، بیسٹ کرنے کے لیے، بیسٹ پرفارم کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کوشش کریں، اور ہم بہت کچھ کر کے یہاں سے جا سکتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔